ناظرین آپ کا استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. آج ہم بات کرنے والے ہیں میڈیا کی بہت بڑی ہستی اور جن کا نام ہے کلثوم مصطفیٰ. ناظرین میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کئی سالوں سے جڑی ہیں. 27 ایئرس سے شی از سرونگ جرنلزم اینڈ ڈوئنگ سروس ٹو میڈیا. میں بات کروں گا آپ سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اپنا ٹائم دیا, اور اس پروگرام میں جو ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ کے ساتھ ہم جڑنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ورکنگ وومن اینڈ دی چیلنجز دیٹ شی از فیسنگ ٹوڈے. آپ مجھے بتائیے ورکنگ وومن کے بارے میں. آپ خود ایک ورکنگ وومن ہیں اور آپ جرنلزم سے جڑی ہوئی ہیں, تو کہاں تک اس کے چیلنجز ہیں؟ دیکھیے, جب ہم ورکنگ ویمن کہتے ہیں تو عورتوں کو تو کام ہی کام ہے, چاہے وہ گھر میں کریں چاہے باہر کریں. لیکن ہم شاید ان عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو باہر جا کے نوکری کرتی ہیں اور اپنی فیملی کے لیے ایک انکم کو سپلیمنٹ کرتی ہیں. اور جہاں تک دیکھا جائے کہ عورت کے بہت سے رول ہیں, وہ ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور وہ کسی کی بیوی بھی ہے. اور جب وہ اپنے اوپر یہ ایک ورکنگ وومن کا ایک اور ایک ایڈیشنل تمغہ لے لیتی ہے تو اس کی زندگی بہت آسان تو نہیں ہوتی ہے, مگر اس کے لیے یہ بھی ایک شاید ضرورت ہو, اور شاید جو اس نے پڑھائی کی ہے اس کو ٹھیک طرح کا استعمال کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو. میں آپ کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں اور آپ کا جو ایجوکیشن ہوا تھا اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی, میری پیدائش لکھنؤ میں ہوئی ہے, مگر میرا ددھیال جائز کا ہے, رائے بریلی جائز, جہاں میں ایک بہت کنزرویٹو. رائے بریلی سونیا گاندھی جی کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, تو لیڈی کانسٹیٹوئنسی. جی. اور میرے والد سید کلب مصطفیٰ صاحب ایک وکیل تھے, اور شیعہ سید فیملی سے میں ہوں. میری والدہ ایک ذمہ دار فیملی سے مراد آباد سے تھی, اور شاید یہ ایک عجیب سا کمبینیشن تھا. ایک طرف دینی تعلیم تھی اور ایک طرف دنیا کی بھی باتیں تھیں. بہت ضروری ہوتا ہے بیلنس کرنے کے لیے فار اے گڈ پرسنالٹی ٹو گرو. لیکن کچھ میری بدقسمتی تھی کہ میں شاید 3.5-4 سال کی تھی تبھی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو میری پرورش میری والدہ نے کی, اور میری بڑی بہن جو اس وقت لا کر چکی تھی لیکن پریکٹس نہیں کی تھی انہوں نے, تو یہ وہ فرسٹ لیڈی انکم ٹیکس لائر لکھنؤ میں تھیں. اچھا, آپ کی بڑی بہن جی فرسٹ لیڈی انکم ٹیکس لائر آف لکھنؤ. جی, آج وہ کشمیر میں ہیں, سری نگر میں پریکٹس کر رہی ہیں. ویری نائس. اور شاید وہی میرا رول ماڈل رہی, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک اچھے خاندان کے لوگ بھی اس زمانے میں آگے آ رہے ہیں اور پڑھ اور کچھ کام بھی کرتے ہیں. اور وکیل ہونا ایک بہت اچھا پیشہ ہے, بہت اچھے کام ہے, اور انہوں نے اپنے کام کو بخوبی نبھایا. So she became my role model right from the beginning of my. اچھا, آپ نے کیوں چنا کہ why I should become journalist? What was the turning point in your life which brought you to journalism? میں 27 سال مجھے ایکٹیو جرنلزم میں ہو گئے, لیکن شاید میں بہت پہلے سے لکھتی آئی ہوں, اور کہیں نہ کہیں مجھے پوئٹری لکھنے کا اور شارٹ سٹوریز لکھنے کا بہت شوق تھا, اور میں اس کو لکھ کے اخبار میں بھیجتی تھی, اور اخبار میں وہ چھپتا تھا سنڈے کو. ہر سنڈے کو میں بڑے انتظار میں رہتی تھی کہ اخبار آئے اور میں اس میں دیکھوں کہ میری سٹوری یا میرا آرٹیکل آیا ہے. اینگزائٹی ہوتی ہے, ہر رائٹر کی اینگزائٹی ہوتی ہے. تو جب وہ میں ایک بار میری ایک پویم جو تھی, وہ میری پویم کسی اور کے نام سے چھپی, تب مجھے لگا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور میں پہلی بار ایک اخبار کے دفتر میں گئی. اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نہیں, مجھے یہی نہیں معلوم تھا کہ اخبار نویس کیسے بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیونکہ میری پرورش جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایسے خاندان سے ہوں, لیکن کبھی بھی میری والدہ نے ہمیں اور بھائیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا, اور ہمیں کانوینٹ کی ایجوکیشن دی. تو اس کے بعد جب میں پیپر کے آفس میں گئی, میں نے بتایا, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس اخبار کے دفتر میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی, لیکن مجھے سب جانتے تھے. اس لیے نہیں کیونکہ جو ایک آدمی کا پین نیم ہوتا ہے, یو آر نون بائی یور بائی لائن, اینڈ آئی واز نون بائی مائی بائی لائن. سو جب میں گئی, ان لوگوں نے کہا اچھا ہم اس میں آپ کا نام تو اگلی بار ایک کریکشن کر دیں گے کہ یہ آپ کی پویم تھی, لیکن آپ اخبار کیوں نہیں آتی ہیں, آپ کیوں نہیں, why don't you join and become a journalist? That accident became an opportunity for you. It did. This is a very good example, you know, کہ کہیں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس سے اچھائی بھی نکل جاتی ہے.
تو this is very good example. انہوں نے مجھے کہا, اور اس زمانے میں تو لڑکیاں اخبار میں ہوتی ہی نہیں تھی. وہ زمانہ تھا 1980s کا کہ آپ کو اخبار میں it was totally a male dominated job. اور اس کے بعد مجھے بہت اچھا لگا, میں نے ڈیسک پہ جوائن کیا میری فرسٹ ناردرن انڈیا پترکہ میں. اور اس کے بعد میری دوسرا ٹرننگ پوائنٹ جو زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ وہاں میرے جو وڈ بی شوہر تھے مسٹر اسامہ طلحہ, ان سے میری ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد within 1 year we got married, we had a daughter. I want to know, آپ مجھے تھوڑا بتائیے, because اسامہ طلحہ is a big name, he was a very dynamic, کہا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو لکھنؤ میں سب سے پہلے شروع کرنے والے جرنلسٹ تھے, تو آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے. He was known as the king of crime reporting and investigative journalism. اور پولیٹیکل بھی انہوں نے بہت سٹوریز کی. اور میری ان سے ملاقات پترکہ کے دفتر میں ہوئی, لیکن کچھ دن کے بعد جب ہم نے سوچا کہ ہمیں شادی کرنی ہے تو پھر میں نے پترکہ چھوڑ دیا اور میں ٹائمز آف انڈیا میں آ گئی. اچھا, you started serving Times of India. Yes, as what? I joined as a sub editor. جی. اس زمانے میں شاید رپورٹنگ میں اتنی لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں, مجھے رپورٹنگ میں ہی آنے کا شوق تھا. لکھنؤ بیسڈ. اور شاید اسامہ, پھر اس کے بعد ہماری شادی ہوئی اور اسامہ مجھے نائٹ ڈیوٹی, میں شاید اتر پردیش میں پہلی ویمن جرنلسٹ ہوں جس نے ٹائمز آف انڈیا میں یا کسی بھی پیپر کے نائٹ ایڈیشن نکالے. اس میں اس لیے کیونکہ نائٹ میں اس زمانے میں لڑکیوں کو گھر ڈراپ کرنے کی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملتا تھا, تو وہ لوگ رات میں 2 بجے رات میں گھر کیسے جائیں گے. پر میرے شوہر مجھے وہاں سے رات میں پک کرتے تھے اور ہم آتے تھے. اور ہمارے ان لاز بھی اس طرح کے تھے کہ انہوں نے, ان لاز آپ کے جو تھے ان کا نام, اسامہ کے فادر ان لاز نیم واز محمد طلحہ. وہ ایک فریڈم فائٹر بھی تھے, وکیل تھے. اور میری مدر ان لا کا نام تھا آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی رات میں جو شفٹ میں جاتے تھے آپ؟ تو بالکل میں نے بہت آرام سے, مجھے سمجھیے کبھی کبھی ایڈیشن میں 12, 1, 2 بج جاتے تھے, لیکن نائٹ ایڈیشن نکالنا شاید اپنے آپ میں ایک پروفیشنلی ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اس وقت رات کے ٹائم پہ آپ اخبار کے پورے دفتر میں اکیلے ہوتے ہیں, راجہ ضرور ہوتے ہیں, دوسرے دن آپ کی غلطیاں پوری دنیا پڑھتی ہے, تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت پروفیشنلی پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کانفیڈنس لیڈیز میں جو ہوتا ہے, جب فائر ہوتا ہے اور جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ان کیپیبلٹیز کو ابھارنے کے لیے اور ان کو جگہ دینے کے لیے انکریج کرتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے. ایسے کتنے فیملیز ہیں, یا سفرنگ وومن ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے بھی کوئی اچھے ٹیلنٹ کو باہر آنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ماں باپ تو اپنے بچوں کو, خاص کر لڑکیوں کو, انکریج بھی کر دیتے ہیں کہ آپ آئیے, جاب میں جائیے, کام کیجئے, لیکن جب ان کی شادی ہوتی تو اکثر ان کے گھر جو سسرال ہوتا ہے وہاں پر ان کو ہمیشہ یہ فریڈم نہیں ملتا. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے دونوں جگہ, چاہے وہ میرا گھر ہو, چاہے وہ میرا میکہ, سسرال, دونوں میں مجھے بہت فریڈم ملا. and I was able to do, and I am very proud that because that's what I wanted to do. آپ کہیں جائیے کہ نہیں, ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. ناظرین, آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں کلثوم مصطفیٰ سے. I want to know what you know آپ کی میریڈ لائف کے بارے میں, اور اس کے بعد what changed your life. جی دیکھیے, اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جانتے ہیں, اس کا جو پہلے کا روپ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ایز اے فرینڈ ون از ڈفرینٹ, اے میل از ڈفرینٹ, اینڈ اے ہسبینڈ دے آر ڈفرینٹ. لیکن ہمارے کیس میں ایسا تھا کہ اسامہ کو میں نے جیسا پہلے دیکھا تھا ویسے ہی اپنے پوری لائف میں پایا. اور سب سے بڑی کوالٹی جو مجھے لگا ایز ایک خاتون کے ناطے, انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کے لیے روکا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں اچھا لکھتی ہوں تو تم اپنی پوری انرجیز اس میں لگاؤ, اور گھر کے کام جو ہیں وہ تو اور لوگ بھی کر لیں گے, لیکن آرٹیکل نہیں لکھ پائے گا کوئی. مجھے ایک گرومنگ جو ہوتی ہے ایک سینئر کی, وہ گرومنگ مجھے ان کے ساتھ ملی. اچھا, ایز اے
friend and you know जी, he was an advisor also. आपको एडवाइस भी करते थे, encourage भी करते थे और आपके टैलेंट को उभारने की जो है पूरी कोशिश भी और बिल्कुल एक टोटल फ्रीडम था कि अगर अपने आर्टिकल के लिए आपको किसी गलियों में भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आप जाइए। और अक्सर मैंने ये देखा कि जब मैं वो आर्टिकल करके आती थी या मैं वहाँ जाती थी किसी से बात करने, तो वो कहता था कि आपको बड़ी मेहनत लगी यहाँ पहुँचने में, लेकिन तलहा साहब तो मेरा नंबर और नाम जानते हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया। तो वो कहते थे अगर मैं तुम्हें सब बता दूंगा तो तुम सीख नहीं पाओगी। ओनली मैरिड फॉर 9 years, वी हैव 2 children, और उसके बाद उनको कैंसर जैसे एक ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन शायद उन 9 सालों में उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना इनकरेज किया, स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज उनको फिजिकली नहीं रहते हुए शायद 16 साल हो गए हैं, पर मुझे कभी लगा बच्चों की क्या उम्र थी जब वो उनका इंतकाल हुआ? आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट, बट जो बच्चों की उम्र जो बिल्कुल छोटे थे मेरे ख्याल से। जी, मेरा जो बेटा था अब्बास, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 महीने की थी। अच्छा। और उसकी पहली बर्थडे उसके वालिद के ना होने के बाद हुई। अच्छा जी। और मेरी बेटी उस वक्त 7 साल की थी। लेकिन एक चीज़ है कि आपको हिम्मत, अगर आप खुदा में यकीन रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये खुदा की मर्जी थी, आपको आगे जीने का रास्ता मिलता है और आपको एक डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है। मेरी बेटी ने उस वक़्त एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो अपने भाई को, उसका भाई किसी चीज़ पे रो रहा था अब्बास, मैंने उससे कहा कि तुम इसको मत रुलाया करो, जब ये रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि तुमने तो सब कुछ देखा है। उनके वालिद ने उसको बहुत प्यार दिया, क्योंकि मैं तो नाइट ड्यूटी में रहती थी, बच्चे उनके साथ रहते थे। तो उसने मुझसे कहा कि मामा स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर हिम। बहुत से लोग होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स एक साथ मर जाते हैं। Such a nice, you know, encouragement for a child, उतनी छोटी सी लड़की को कहना। और उसने एक चीज़ और कही थी कि हम कभी डैडी के बारे में पास्ट टेंस में बात नहीं करेंगे और हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे कि जैसे वो अभी भी हमारे साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जो वो चाहते थे वो मैंने किया। मैंने अपने दोनों बच्चों की तरबियत इस तरह से की जैसा वो चाहते थे। मुझे लगा कि ये एक शाख है, ये पेड़ है, अगर इसको सही तरह से नहीं हमने संवारा और सींचा तो अगर ये टेढ़ी हो गई तो फिर कभी सीधी नहीं हो पाएगी। तो वो काम आपने बिल्कुल शुरू के सालों में आपको करना पड़ा। सोचा कि नहीं मुझे, और जिस जर्नलिज्म, जिस सहाफ़त की हम बात करते हैं, मैं इसमें बहुत अकीदा है, क्योंकि मुझे लगा कि कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जिससे आपको, एक औरत को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। और शायद अगर मैं एक जर्नलिस्ट ना होती तो ये ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार पाती। मैं आपके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ा और आपने जो लिखा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप जिन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा वो महसूस होता है और आप रिलेट कर सकते हैं दूसरों की तकलीफ़ को और उसको ट्रांसलेट भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हाउ डू यू फील नाउ, बिकॉज नाउ इतने साल के बाद और कई मीडिया के बड़े बड़े नामों के साथ आप जुड़ी रही, तो आपको आज कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? मैं बहुत ही मुतमईन हूँ। मैं अपने जब एक फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और जहाँ तक देखिए, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू आर सिंकिंग बिकम अ टॉर्पीडो। मतलब हम अक्सर कहते हैं कि वो तो डूब गया, कि मतलब है डूबने के बाद कुछ नहीं है। तो अगर किसी औरत के, किसी ख्वातीन के शौहर नहीं रहते हैं तो शायद वो डूबने के बराबर होता है, लेकिन डूबने के बाद भी आप एक पनडुब्बी भी बन सकते हैं और तभी भी आप ज़िंदगी, और मैंने वही किया। देखिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बिखर जाऊं या तो मैं अपने आप को बिल्कुल कर मंजूर था कि आपको स्ट्रॉन्ग करें। और मैंने अल्लाह में यकीन रखा और ये सोचा कि उस ऊपर वाले की ज़ात में मेरा यकीन पूरा कायम रहा। और मैंने एक चीज़ की, मैंने ज़िंदगी को कभी रुकने नहीं दिया। क्या अच्छी बात है। चाहे वो बच्चे की पहली बर्थडे हो, बहुत ही पॉजिटिव बात है क्योंकि स्टैग्नेशन नहीं आया आपकी नहीं आया। मैंने सोचा कि अगर कभी ज़िंदगी में जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करना है।
اور شاید اسی لیے میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا. مجھے آج بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں, میڈیا میں بھی ہم نے ایسا گروپ بنایا ہے جن کے شوہر نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو بڑی عجیب سی دنیا ہے ہماری اخبار والوں کی. ہماری ایک اپنی برادری ہے, ہم دوسروں کی خبر رکھتے ہیں مگر اکثر ہمیں اپنی ہی خبر نہیں ہوتی. آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے نیسٹ, جس میں آپ میڈیا کے فیملیز کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرتی ہیں, جو بہت ہی نوبل ہے, کیونکہ میڈیا اتنا بزی ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں دے سکتا ہے. تو آپ کی ایک بہت ہی پاپولر نیشنل پین انڈیا آرگنائزیشن ہے جس کی کافی میڈیا نیسٹ کا مطلب ہی ہے, نیسٹ ایک ایسا گھونسلہ جس میں آدمی آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے, اور وہی محفوظ اس کا نام میں نے رکھا. اور میں نے اپنی فیملی کا نام لیا, لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت سے فرینڈز بھی ہیں, بہت سے دوست تھے, بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہاں تک آنے میں میری مدد کی ہے. اور آج آپ کے چینل کے تھرو ہمارا میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کلثوم مصطفیٰ کو کلثوم مصطفیٰ رہنے دیا. کہیں جائیے گا نہیں, میں ہم ابھی لوٹتے ہیں. ناظرین, آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں کلثوم مصطفیٰ جی سے. آپ مجھے تھوڑا اور بریف میں بتائیے کہ واٹ از دی ایڈوانس اسٹیج آف میڈیا نیسٹ. دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ میں جس دور سے گزری تھی, میں نہیں چاہتی کہ دوسرے بھی ایسے دور سے گزریں. اور ہم اخبار والوں کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے جس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, وہ ایک اپنے آپ میں ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگا کہ اکثر ہم دوسروں کی خبر تو رکھتے ہیں, اپنی کوئی خبر نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے ایک ایسا آرگنائزیشن ہونا چاہیے جو میڈیا اور ان کی فیملیز کے لیے کام کرے. اور اس لیے ہم نے میڈیا نیسٹ بنایا, اور میڈیا نیسٹ کے جو پیٹرن ہیں وہ کلدیپ نیر صاحب ہیں. اچھا, ویری ریناؤنڈ, ویری ریپیوٹڈ. اور اس کے پیٹرن میں سے کے نیر صاحب بھی ہیں جو مانے ہوئے براڈ کاسٹر ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری کور ٹیم میں بہت سے جرنلسٹ ہیں جو لکھنؤ سے جڑے ہیں, نیشنل لیول کے جرنلسٹ ہیں, چاہے وہ ای ٹی وی سے ہوں اور این ڈی ٹی وی سے ہوں. بہت سے چینل سے جڑے لوگ ہیں, مختلف جگہوں سے آئے ہیں, اور ہم برابر ملتے ہیں, برابر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور ایک ہم نے پروگرام شروع کیا میڈیا فار چلڈرن, اور فوکسڈ وے میں ہم نے اس کے اوپر ابھی بہت دن سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میڈیا والوں کے لیے بھی ایک ایسی سنستھا ہونی چاہیے جس میں وہ اپنا سکھ دکھ بانٹ سکیں, اور وہ سنستھا ان کے ساتھ کھڑی رہے. اٹ شوڈ بی اے ہینڈز ہولڈنگ پروسیس. اور اس میں ہم نے 3 فلیگ شپ پروگرامز کیے ہیں. پہلا, کوئی بھی میڈیا کے بہت سے آرگنائزیشن اچھے جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, ان کی کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. آپ نے کروایا. ہم نے ان کی میڈیکل ہیلتھ انشورنس کے لیے کام کیا, ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کو ہم نے کمپیوٹر سکھانے کے کام کیے, ان کے ہیلتھ کیمپس کیے, اور برابر ہم ملتے رہتے ہیں ان سے. ابھی ناؤ بیکاز ابھی ہم بات کریں گے لبرلائزیشن کی وجہ سے جو عورت کو مقام ملا ہے آفٹر ایجوکیشن. ایک عورت جو ہے جو فارم میں کام کرنے والی عورت سے لے کر ایک بینک میں کلرک ہوتی ہے, پھر اب اس کا رول جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں وائبرنٹلی نظر آتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ جو بوئنگ پلینز ہیں اس میں پائلٹس, دونوں پائلٹس بھی عورت ہوتی ہیں. تو اتنی بڑی جرنی, وہ جرنی کے بعد میں آپ سے جو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گروتھ سے عورت کے اسٹیچر میں کتنی طاقت ملی ہے؟ دیکھیے, عورت جننی ہے, وہ جنم دیتی ہے, اس لیے اس کا کمزور ہونا تو یہ کہنا تو بالکل غلط ہے. لیکن عورت کی اسٹرینتھ کو کبھی ابھارا نہیں گیا, وہ انر اسٹرینتھ کی طرح رہی. تو اکثر جب وہ لبرل سوسائٹی میں آتی ہے تب اس کا فارم ہمیں دیکھنے کو ملا. اور خاص کر 21st سینچری میں عورتوں کے ساتھ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے اوپر ملٹی جابس لے لیے. گھر کا بھی کام ہے, باہر کا بھی کام ہے, سوشل نیٹ ورک بھی ہے, اور سب کچھ انہوں نے کیا. کچھ حد تک یہ صحیح ہے, پر مجھے دیکھیے میرے سرکمسٹانسز میں میرے لیے کام کرنا میرا ایک پیشن تھا, اور ریکوائرمنٹ بھی تھا, آپ کو سپورٹ بھی کرنا تھا, بچوں کو کانفیڈنس بھی دلانا تھا. مجھے لگتا ہے عورتوں کو کام ضرور کرنا چاہیے, مگر انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی جو ہیپینس ہے اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں کہ سپلانٹ کر رہی ہیں. مطلب اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اور عورت باہر نوکری کر رہی ہے, you don't advocate that. I am not for it. I feel کہ اس کی آپ کے حساب سے what is the right role of a woman? آپ
عورت کا صحیح مقام کیا ہونا چاہیے, اس کی صحیح اسٹرینتھ کہاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے عورت بہت سمجھدار ہے, اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام ہے کہاں, اور لیکن اس کی سمجھ کا استعمال اکثر غلط بھی کیا جاتا ہے. اور جس سماج کو عورت کو she is a builder and a woman is someone who creates and builds an environment. Like جیسے آپ نے کہا جننی, she gives birth. She gives birth and you cannot say that وہ اس کی کہیں پر اس میں weakness ہے. لیکن آج مرد بھی کام کرنا پڑتا ہے, عورت بھی کام کرتی ہے, دونوں کمانے کے باوجود ان کے ریکوائرمنٹس پورے نہیں ہوتے, یہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ بہت سی سٹوریز کرنے کے لیے ہمیں اکثر گاؤں میں جانا پڑتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کم چیزوں میں اپنی زندگی چلا رہے ہیں, لیکن جو ہمارا جو سٹیز کا ہے وہاں پر ہم نے اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹوئن پیکیجز چاہیے ہوتے ہیں کہ دونوں کام کریں. مجھے لگتا ہے عورت کے لیے پڑھائی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ when you teach a woman you teach the whole family. اگر عورت خود نہیں پڑھی ہوگی تو شاید اس کی بچوں کی پرورش میں کمی رہ جائے. ایجوکیشن از اے مسٹ. ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کا جو باہر کام کرنا ہے وہ ضروری اس لیے ہو گیا کیونکہ ہمارے ڈیمانڈز بڑی ہو گئی, تو اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے, یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ کی ایک سمجھداری ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ان کی ضرورتیں کتنی ہیں. جیسے ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں تو اگر مرد کام نہیں کرتا ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, صرف اگر عورت ہی کام کرے. وہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں ایک چاہیے that they should have a child, then they have to look after a child. لیکن عورت کی یہ سب مانتے ہیں, چاہے وہ جتنے فیمنسٹ ہوں, کہ عورت کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی is towards herself, her family. اس کے بعد سوسائٹی میں وہ نوکری کرے یا جو بھی. نوکری ضروری ہو گئی ہے آج, اور نوکری کرنا بھی چاہیے, لیکن بیلنس کرتے ہوئے بریڈ ونر کام کرے گا. پہلے ہمیشہ سے ایسی رہا. آپ جیسے ایکسلنٹ ہوم میکر یو ہیو بین وتھ آل چیلنجز, اور جو ہے اس کو ایک آئیڈینٹی ایز اے وومن اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. ہمارے چیلنجز کو بیلنس کرتے ہوئے آگے والی زندگیوں میں ہمارے سماج کو نظر میں رکھتے ہوئے عورت کو کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا. دیکھیے عورت کو میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو زندگی میں چاہیے کیا. اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں چاہیے کیا زندگی میں, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آئیڈینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہر خواہش کو مارے یا اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھے. She has to strike the right balance. That is very, very essential. And I think a woman knows where what she has to do. اور جو سوسائٹی ہے, کیونکہ جہاں یہ ماننا ہے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. ہر پروفیشن میں یہی پرابلم ہے. تو اگر وہ ان چیزوں کو بیلنس کر کے جاب بھی کر سکتی ہے, بیلنس کر سکتی ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں. ویری نائس, تھینکفل. آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں. ہم آپ سے اور ایک گزارش بھی کریں گے کہ ایک ایپیسوڈ ہم کریں گے, کہ آج برننگ ایشو ہے, میڈیا پہ کئی ایلیگیشنس آتے ہیں, میڈیا کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, تو ہم بات کریں گے کہ رول آف میڈیا کیا ہوگا. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک اور ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑے پلیز. تو آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ تک جو باتیں لائی ہیں ہم کو یقین ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کلثوم مصطفیٰ کے ساتھ پھر ملیں گے, میڈیا کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے عادل محمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند. ETV اردو پر اگلا پروگرام